ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اس طرح ہماری ویڈیوز اور نوٹیفیکیشن آپ تک بلا رکاوٹ پہنچتی رہیں گی۔ تیسری چیز جادو کرنا اور جادو کروانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من سحر او سحر لہ، کہ ہر وہ شخص ہم میں سے نہیں جو جادو کرتا ہے اور جس کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی جو جادو کرتا ہے اور جو جادو کرواتا ہے وہ دونوں امت مسلمہ سے خارج ہو جاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق۔ اس لیے جادو کرنے سے، جادو کروانے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، ہمیں دور رہنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر قرآن مجید کو خوبصورت نہ پڑھنے والا شخص، جو جان بوجھ کر خوبصورت کر کے نہ پڑھے۔ مراد کیا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھ سکتا ہے، پھر بھی وہ جلدی میں پڑھ رہا ہے، قرآن کا حسن واضح نہیں کر رہا۔ ایک شخص ہے وہ پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے ایسا کرنا۔ کس طرح پڑھنا چاہیے؟ قرآن کو واضح کر کے، قرآن کو خوبصورت کر کے، جتنا بھی خوبصورت ہو سکے، جتنا بھی آپ اس کو اچھا کر کے پڑھ سکیں اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا جو مناسب نہ ہو، قرآن واضح نہ ہو، تیز زیادہ ہو، اس کی سمجھ نہ آ رہی ہو، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، کہ جو قرآن کو اچھے انداز سے نہیں پڑھتا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیے، وہ حضرات جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے بزرگ جن سے قرآن صحیح نہیں پڑھا جاتا لیکن وہ پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے عظیم خوشخبری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ ایک ایسا بندہ ہے جو قرآن کو جانتا ہے، جو قرآن کا ماہر ہے، قرآن کو اچھے انداز سے پڑھ سکتا ہے اور پڑھتا ہے، وہ ایسا بندہ ہے کہ اس کا شمار عظیم فرشتوں کے اندر ہو جاتا ہے، یعنی اس کی تکریم بڑی ہے، اس کی اللہ کے ہاں عزت اور مقام بڑا ہے، اس کے درجات بہت ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو ایسا شخص جو قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پڑھا نہیں جاتا، اڑ کے پڑھتا ہے، اٹکتا رہتا ہے، فرمایا ایسے بندے کے لیے دو نیکیاں ہیں، دوہرا اجر ہے ایسے بندے کے لیے۔ ایک تو وہ جو قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ایک اس کا وہ اجر ہے، اور دوسرا جو وہ اٹک کر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو اجر دیتے ہیں۔ اس لیے وہ بزرگ، وہ بھائی پریشان نہ ہوں جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اور قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے، لیکن ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ وہ جس طرح کا قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ امام صاحب سے، قاری صاحب سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کو جتنا سیکھا جائے اتنا اچھا ہوتا جائے گا، اتنا اس کا حسن واضح ہوتا جائے گا، اور ہم بھی دوہرا اور گہرا اجر حاصل کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم ڈٹے رہے، اگر ہم نے اپنا قرآن ٹھیک نہ کیا، اگر ہم شرماتے رہے کہ اب تو ہماری اتنی عمر ہو گئی ہے، قاری صاحب کے پاس جائیں گے قرآن ٹھیک کرنے کا کہیں گے، قاری صاحب کیا سوچیں گے؟ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں۔ جن بھائیوں کے، جن بزرگوں کے قرآن ابھی تک ٹھیک نہیں، ان سے یہی التماس ہے کہ وہ ٹائم نکالیں، قاری صاحب کے پاس، کسی حافظ صاحب کے پاس، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ جائیں اور قرآن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک کرنے کی جستجو پیدا کریں۔ اگر وہ اٹکے رہے، اگر وہ اپنی اس ضد پر اڑے رہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کیا ہے؟ فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، کہ وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو جان بوجھ کر نہیں صحیح پڑھتا یا پھر جان بوجھ کر اس کا علم حاصل نہیں کرتا۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔